بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمَنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صلوات پر محمد و آل محمد درود احسان نہیں بلکہ ایمان ہے، مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد کا عظیم ترین خالق اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جتنے خلوص نیت سے اس بارگاہ میں حاضر ہیں خدا بانی و ذاکر سمیت سب کی جھولیوں کو حسن حسین کے صدقے سے لبریز فرمائے۔ سامعین گرامی، 1.25 لاکھ انبیاء میں اللہ نے صرف ابراہیم کی یاد کیوں منوائی؟ یہ عنوان مجلس ہے جو پہلے فکرے میں نے آپ کی خدمت میں عرض گزار کیا ہے۔ انبیاء تو تھے 1.25 لاکھ، اولاد ہیں ہم آدم کی، آدم کی اولاد سے آدم کی یاد نہیں منواتا، نوح کی یاد نہیں منواتا، موسیٰ و عیسیٰ کی یاد نہیں منواتا۔ چلو میں اس فکرے کی مزید تھوڑی سی تشریح کر دیتا ہوں۔ اس نے کبھی ہم سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ تم سال میں 1 مرتبہ کشتی میں چڑھ جایا کرو تاکہ نوح کی یادگاری قائم ہو سکے۔ ذاکر اہل بیت مخدوم المخادیم قبلہ مشتاق شاہ صاحب سے میری گزارش ہے قبلہ آگے تشریف لائیں، ایک مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو حضرت میں بڑی شادی انداز میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ جو بچے بیٹھے ہیں ان کی سمجھ میں یہ بات آ جائے۔ دیکھیے میری طرف اجازت دو۔ اللہ نے ہم سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ تم سال میں 1 مرتبہ ہاتھ میں ڈنڈا لے کر پہاڑ پہ چڑھا کرو تاکہ موسیٰ کی یاد منوائی جا سکے۔ اس نے ہمیں میتوں کو ٹھوکریں مارنے کا حکم نہیں دیا تاکہ عیسیٰ کی یاد منائی جا سکے۔ اس نے ابراہیم کی یاد کیوں منوائی؟ بھئی جو چپ ہو وہ مناتے ہو، جو بول رہے ہو وہ مناتے ہو، جو اندر بیٹھے ہو وہ مناتے ہو، جو باہر کھڑے ہو وہ مناتے ہو۔ یہ وہ قربانی ہے کہ جس کے منانے کی چھٹی اسلام میں نہیں ہے۔ پیسے ہیں تو مکے آؤ، اتنے پیسے نہیں ہیں تو بکرا خریدو، بکرا بھی نہیں خرید سکتے ہو تو کم از کم نہا کر عیدگاہ میں آ کر نماز پڑھو تاکہ ابراہیم کی یاد منائی جا سکے۔ معبود تو حج کرواتا ہے اپنا اور کام ایک اپنا نہیں کرواتا۔ احرام باندھو ابراہیم کی سنت، طواف کرو ابراہیم کی سنت، صفا و مروہ کے درمیان دوڑو ہاجرہ کی سنت، بکرا ذبح کرو ابراہیم کی سنت، 3 شیطانوں کو پتھر مارو ابراہیم کی سنت۔ غور ہے کہ نہیں ہو؟ اور یہ توجہ ہے یہ کوئی نہیں؟ میں بڑے ادب و احترام سے اس ساری ملت مسلمہ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ یاد اللہ نے منوائی اور ڈنکے کی چوٹ پہ منوائی۔ کہا ویسے مناؤ جیسے میں چاہتا ہوں۔ نبی تو اور بھی ہیں، ابراہیم کی یاد کیوں؟ یاد رکھیے گا، مانگنے والوں کی یاد نہیں منائی جاتی، دینے والے کی یاد منائی جاتی۔ مانگنے والوں کا احسان یاد نہیں رکھا جاتا۔ ابھی 2-4 بندوں کے ذہن ذرا ادھر ادھر ہیں، ان کی توجہ چاہتا ہوں۔ جو آپ کے دروازے پہ مانگنے آئے ان کو یاد رکھنا ضروری نہیں، لیکن جن سے آپ مانگنے گئے
شرافت کا تقاضا ہے، انہیں یاد رکھو ساری دنیا اللہ سے مانگتی رہی کیونکہ وہ شریعت تھے، ابراہیم عشق تھا۔ شریعت اللہ سے مانگنے کا نام ہے، عشق اللہ کو دینے کا نام ہے۔ شریعت نماز ہے، نماز کے بعد دعا۔ شریعت روزہ ہے، افطار سے پہلے دعا۔ شریعت حج ہے، طواف میں دعا، سعی میں دعا، وقوف میں دعا، میں دعا، ہر مقام پر دعا۔ اور دعا کیا؟ گھر نہیں ہے، گھر دے دے، زر نہیں ہے، زر دے دے، اولاد نہیں ہے، اولاد دے دے۔ عاشق نہ گھر مانگتا ہے، نہ زر مانگتا ہے، نہ اولاد مانگتا ہے، کرتا کیا ہے؟ یہ گھر بھی دے رہا، یہ زر بھی دے رہا، یہ اولاد بھی نعرہ حیدری۔ دینے کی منزل پہ صرف دو آئے، نبیوں میں ابراہیم، آئمہ میں حسین۔ توجہ ہے یا نہیں آپ؟ اور دونوں میں اللہ نے مماثلتیں رکھی۔ بھول کے بھی نہ سمجھنا کہ میں ابراہیم اور حسین کا مقابلہ کر رہا ہوں۔ آقا اور رعایا میں مقابلے بازی نہیں ہوتی۔ ابراہیم کو شرمندگی ہوگی اگر میں اس کا مقابلہ حسین سے کروں۔ جو چپ رہ گئے ہو، میں قرآن کی 2 آیتیں پڑھ دیتا ہوں اور پھر اپنی گفتگو آگے چلاتا ہوں۔ ابراہیم کون ہے؟ رب ارانی، پروردگار مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ آواز قدرت آئی، لم تؤمنو، کیا تجھے ایمان نہیں ہے؟ کیا ایمان ہے؟ ان یطمئن قلبی، میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ ابراہیم فرماتے ہیں مجھے اطمینان چاہیے، میں اطمینان چاہتا ہوں، مجھے اطمینان چاہیے، میں اطمینان چاہتا ہوں۔ دارین قربان کرو حسین کی ہے پر جو اطمینان کی خواہش کرے اسے ابراہیم کہتے ہیں، جسے اللہ نفس مطمئنہ کہے۔ اللہ نے حسین کو نفس مطمئنہ کہا کہ تو نفس مطمئنہ ہے جو اطمینان ڈھونڈتا پھرے۔ ابراہیم جو نفس مطمئنہ ہو، حسین جو اب بھی چپ رہے گا مجھے اس پر کوئی تعجب نہیں، پھر پوری مجلس میں اس سے داد کا مطالبہ ہی نہیں، لیکن جو توجہ کر رہا ہے وہ میری طرف دیکھے۔ خوابوں کے شہزادے کو ابراہیم کہتے ہیں، تعبیر کے شہنشاہ کو حسین کہتے سارے حلالی مل کے خوابوں کے شہزادے کو ابراہیم کہتے ہیں، تعبیر کے شہنشاہ کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ جنہوں نے توجہ سے سنا ہے ان کے لیے ایک فکرہ اور کہتا ہوں، شریعت کے بچپنے کو ابراہیم کہتے ہیں، شریعت کی عین جوانی کو حسین ابن علی ابراہیم کے 3 امتحان ہوئے۔ کتنے؟ 3۔ آخری امتحان میں پاس ہوا ابراہیم، 33% نمبر لے کر نہیں، 100%۔ غلط فہمی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 33 نمبر لے کر رعایتی پاس ہوا، یہ شان ابراہیم نہیں ہے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، جب وہ 100% کامیاب ہو گیا۔ یہ الگ بات ہے، امتحان کچی پہلی والا تھا، امتحان تھا شریعت کے بچپنے والا۔ میں 2 جھلکیاں دکھاتا ہوں، دیکھنا میری طرف، جو توجہ کرے گا اسے جھلکی نظر آئے گی۔ ابراہیم کے امتحان شریعت کا بچپنا، کچی پہلی والا امتحان، ہلکا درجہ۔ ایسا لگتا تھا ابھی اللہ لے گا، لیتا بھی نہیں اور پاس بھی کر دیتا ہے۔ میدان میں کھڑے بکریاں چرا رہے تھے، خوبصورت شکل والا جوان آیا، سفید لباس میں ملبوس، نہ کپڑوں پہ میل کے دور کہو، نہ جانا پہچانا کے قریب کہو،
اس نے فصیح و بلیغ لہجے میں کہا سبوحن قدوسن رب الملائکۃ والروح. تعریف پروردگار ابراہیم کو اتنی پسند آئی، قریب آ کے کہتے کتنی پیاری آواز ہے تیری، کتنا خوبصورت لہجہ ہے تیرا، تو بول رہا تھا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے ذرے ذرے میں اللہ کی تسبیح کی ہو. ایک مرتبہ پھر کہہ دے آدھی بکریاں تیری ہو گئی. بولو جنہیں زبان والا نے عطا فرمائی ہے، آدھی بکریاں تیری. اس نے پھر کہا سبوحن قدوسن رب الملائکۃ والروح. ابراہیم نے پھر داد دی، میں جو جس کو پیارا لگے اس کے ذکر پہ وہ واہ واہ کرتا ہے. ابراہیم کہنے لگے کیا کہنے، کتنی پیاری آواز ہے تیری. ایک مرتبہ پھر کہہ دے باقی کی آدھی بکریاں بھی تیری. اس نے پھر کہا سبوحن قدوسن رب الملائکۃ والروح. ابراہیم نے کہا سبحان اللہ. ایسا لگتا ہے کہ جس میں سرور ہے، یہ انگوٹھی بھی لے لے، یہ امامہ بھی لے لے، یہ عصا بھی لے لے. ایک دفعہ پھر سنا دے. اس نے پھر کہا سبوحن قدوسن رب الملائکۃ والروح. علی کے غلاموں اپنے پیر بھائی ابراہیم کی شان سنو. جہاں جہاں تشریف فرما ہو ایسے ہوتے ہیں تمہارے پیر بھائی، ایسا ہوتا ہے علی کا شیعہ. سارا کچھ قربان کرنے کے بعد اللہ کے ذکر سے اتنا پیار ہوا کہ ایک مرتبہ پھر سنا دے غلام بن کے میں خود تیرے ساتھ چلنے کے لیے تیار. تو جو ہے شان نبوت، مقام رسالت، یہ کیا چیز ہے میرے بچے؟ شان نبوت. ایک مرتبہ پھر کہہ دے میں خود چلتا ہوں. اس نے پھر کہا سبوحن قدوسن رب الملائکۃ والروح. ابراہیم نے کہا آج سے تو آقا میں غلام، چل کہاں چلنا ہے؟ وہ ہنس پڑا. اس نے کہا نہ دمبیوں کی ضرورت، نہ انگوٹھی کی ضرورت، نہ امامے کی ضرورت، نہ تیری ضرورت. تو پاس ہو گیا ہے، میں جبرائیل ہوں. بولو جنہیں زبان اللہ نے عطا فرمائی ہے. جاگنا جاگنا جہاں جہاں تک میری آواز آ رہی ہے. تو پاس ہو گیا ہے، میں جبرائیل ہوں. تو پاس ہو گیا ہے، میں جبرائیل ہوں. ابراہیم ہے کون؟ نبی ہے، رسول ہے، امام ہے، صاحب شریعت ہے، جد الانبیاء ہے، جد اسحاق ہے، جد اسماعیل ہے، نماز کا طریقہ سکھانے والا ہے، حج کے مناسک بتانے والا ہے، خلیل الرحمن ہے. اتنا بڑا ابراہیم بشری حیثیت میں جب جبریل کا نور نہ پہچان سکے، یہ اندھا امتی اہل بیت کا نور کیسے پہچان سکتا؟ اس کی سمجھ میں کیسے آ سکتا؟ بسم اللہ. کچھ اشارے ہی کیا گیا. بسم اللہ. حیدری مولا تیری زندگی کرے. توجہ چاہتا ہوں. ایک میرے کے صلوات پڑھ لے محمد وآلہ. ختم ہو گیا. تو جہاں بھلا کیا جب وہ نہیں پہچان سکتے فوراً بات نہ ہوگی تو بس تو جو ہے یا نہیں. اچھا ایسا نہیں لگتا تھا جیسے ابھی دمبیاں چلی جائیں گی، لیکن اللہ نے امتحان لیا. دمبیاں پیاری ہیں کہ میں؟ اچھا جو نہیں سمجھو میری طرف دیکھو. بچہ تھا چھوٹا سا، آپ کا اپنا بچہ چھوٹا سا تھا اور وہ کھا رہا تھا رس گلہ. ٹھیک ہے، اوپر سے آ گئے آپ نے کہا مینو بھی دے. کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ بھائی آپ کھانا نہیں چاہتے، پتہ کرنا چاہتے ہیں سخی ہے کہ بخیل. پتہ کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ بھائی یہ ہوتا ہے بچپن والا امتحان. اب وہ جملہ یاد کرو، ابراہیم شریعت کا بچپن ہے. خدا معلوم کر رہا تھا میں پیارا ہوں کہ تم بھی یہاں. پھر خدا نے آگ میں پھینکوایا، مطمئن ہو کے چلا گیا کہ جان پیاری ہے کہ میں.
تیسرا امتحان اولاد کا ہوا، اولاد پیاری ہے کہ میں، اور آخری امتحان پہ ملی ہے امامت۔ بھائی امامت کب ملی؟ میری طرف دیکھو، جب بیٹا لٹایا ابراہیم نے کائنات کو سبق دیا، امامت بیٹے دینے سے ملتی ہے، بیٹیاں دینے سے نہیں ملتی ہے۔ ہو جا کیا ہے؟ ہمیں کہتا ہے جلوس نکالنا بدعت ہے۔ خود جلوس بھی نکال رہا ہے، شہید بھی ہو رہا ہے۔ تو گولیوں سے چھلنی ہو جائے شہید، میں چھوٹا سا زنجیر مار لوں تو بدعت جو ہے یہ نہیں ہے حضرت۔ بھئی ایک مذہب میں دو قانون کہاں سے آ گئے؟ اب اگر میں کہوں یہ جلوس کیوں نکالتے ہو، گھر بیٹھ کر قرآن پڑھو، جو ہے کہ نہیں؟ اگر میں یہ کہوں کوئی تسلیم کرے گا؟ بس یہ جلوس ڈنمارک والوں کو اچھے نہیں لگیں گے، حسینیت کے جلوس یزیدیت کو اچھے نہیں لگتے ہیں۔ یاد رکھیے، دمبا لٹایا اور اللہ نے اس جانور کی عزت کروائی۔ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ صرف اس جانور کی نہیں، اس رسی کی بھی جو اس کے گلے میں ہے۔ کیوں؟ اللہ کو رسیوں سے پیار ہے؟ نہیں، رسی گلے میں آئی اس لیے رسی سے پیار، گلا دمبے کا ہے اس لیے دمبے سے پیار۔ اب میں کسی مولوی سے آ کر کے کہوں جی میں اس دمبے کی عزت کیوں کروں، یہ وہی تھوڑی ہے جو اسماعیل کی جگہ آیا تھا۔ تو جے بٹ صاحب یہ کوئی نہیں، بھائی ضروری نہیں میں مولوی ہاتھ مارے پھر پاؤں مارے پھر ہائے 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 کرے پھر بندہ جاگے۔ جس کا مقدر جاگ جاتا ہے وہ ویسے ہی جاگتا ہے۔ یہ ممبر قرآن سے زیادہ مقدس ہے۔ ممبر کو ممبر سمجھو، اسٹیج نہ سمجھو، وہ جو ہے یا نہیں؟ میرے سنی شیعہ مسلمان بھائیوں، محمد امام حسین آپ کے جلوہ محبت حسین کو سلامت ہے۔ یہ مجلس تہذیب کا مرکز ہے، یہ مجلس علم کے ادارے ہیں، یہ مجلس آل محمد کی بات کو نشریات کرنے کے وہ ذریعہ ابلاغ ہے کہ جس کے ساتھ کا ذریعہ ابلاغ کائنات میں نہیں ہے۔ یہ ممبر ناچنے کے لیے نہیں ہے، دین پہنچانے کے لیے۔ اور توجہ چاہتے ہوئے یہ فکرہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں عالیہ میں، یہ دمبا وہی نہیں۔ اچھا پھر بکر منڈی میں مولانا ٹٹول ٹٹول کے کیوں لیتے ہیں؟ کیوں بابا جی کان کٹا ہوا ہو قربانی جائز ہے، ناک کٹا ہو کہتے ہیں جی بے عیب ہو، کبھی پورا سال کسائی سے کہا ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی کسائی سے پوچھا اس کی ٹانگیں پوری تھی، اندھا تو نہیں تھا، کانا تو نہیں تھا، ناک کٹا تو نہیں تھا، کان کٹا تو نہیں تھا؟ کبھی نہیں پوچھا۔ پورا سال ہر گوشت کھا لیا، اس بکرے کے لیے بے عیب ہونا کیوں ضروری؟ کہا یہ اس کی جگہ پر آ رہا ہے جس میں عیب نہ تھا، تو بکرے کا وارث سمجھ میں آ گیا، محمد کا وارث سمجھ میں نہیں آیا۔ بے عیب جانور کی جگہ بے عیب آئے تو بے عیب نبی کی جگہ پر عیب دار کیسے بیٹھے گا؟ 14 صدیوں سے میرا سوال ہے، میری قوم کا سوال ہے، آؤ مل کے اللہ میاں سے پوچھتے ہیں اس کی عزت کیوں کریں؟ اس کا مطلب عزت تو کرنی پڑے گی نا جی، جنہیں چپ ہو، جو شیعہ ہو کرنی پڑے گی، جنہیں سدے پائے ہو پوچھا جی کچھ نہ لے تو
کرنی پڑے سیرت جو سنی تشریف فرماؤ کرنی پڑے گی قبلوں کا باؤ کرنی پڑے سیرت اس کا مطلب جانور کی تعظیم بھی اسلام میں ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جانور کی تعظیم بھی جانور بھی وہ جو نبی کے کام آیا ہو ورنہ تو بندہ بھی نبی کو چھوڑ کر چلا جائے تو لعنت کا حقدار ہوگا ہم جانور بھی وہ مانتے ہیں جو معصوم کے کام آیا ہو تو جو ہے کہ نہیں آپ اس کی عزت کیوں کریں سوال ہے میرا ملت مسلمہ سے اس کا وہ پوائنٹ بتاؤ وہ وجہ بتاؤ کمال بتاؤ بھئی دمبے کی کیوں عزت کریں حافظ قرآن تھا کیوں بھائی میں کی جگہ پر قرآن کی آیتیں پڑھتا تھا اس لیے عزت کرو کیوں بھائی کیوں عزت کرو کیوں تعظیم کرو کیوں اللہ کی نشانی ہے چلو اس کی تو نسبت ہو گئی اس سے اس کی عزت کیوں کرو جی ذبح ہو گیا نیاز بیگ میں 5000 دمبے بکرے منگل بدھ کے علاوہ روز ذبح ہوتے ہیں ساروں کی عزت تو نہیں کروائی اللہ نے کیوں بھائی اور کی نہیں کروائی اور میرا جوان ذرا جا کی صحیح دے توجہ میرے پاس کر اسے بھائی دی توجہ میرے پاس کوئی اے چراغ تھلے اندھیرے والا کم ہے ذرا یہ توجہ کر نیاز والو اسی کی عزت اللہ کروا رہا ہے کیوں آؤ اصلی وجہ بتاؤ عزت کیوں اس نے ذبح ہو کر فطرت کا رخ موڑ دیا توجہ فطرت ہے جانور کی گردن پہ چھری رکھو روتا ہے چھری کے نیچے سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے کبھی ہاتھ مارتا ہے کبھی پاؤں اور جتنی طاقت ہوتی ہے اتنی آواز نکالتا ہے چھری پھرنے تک گلا بیٹھ جاتا ہے اس کا یہ واحد جانور ہے ذبح ہوا ہے رویا نہیں میں منبر پہ کھڑا ہوں لفظ کا ذمہ دار ہوں میرے لال حیران نہیں ہونا توجہ کرنی ہے ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہے جی تسی اتھے ہے سو کیسے پتا چلے کہ یہ رویا نہیں اور بھائی میں تھا وہاں پہ میں ابھی دلیل دیتا ہوں ابراہیم نے چھری پھیری ہے اسماعیل سمجھ کر تو جو ہے یا نہیں ابراہیم کی آنکھوں میں پٹی تھی اس کو رگیں کٹتی ہوئی محسوس ہوئی اس نے کہا اسماعیل ہے خون اچھل کے ہاتھ میں آیا گرم گرم خون کہا اسماعیل کا ہے چپ کر کے یہ چھری چلاتا رہا اگر وہ نیچے سے رو پڑتا یہ پٹی کھول دیتے یہ چھری روک لیتے اسماعیل زندہ کھڑا تھا اسے پکڑ کے پھر ذبح کر دیتے دمبے نے کہا حیا کر تو آیا ہے نبی کی جان بچانے اور جب نبی کی جان بچانی ہو تو رو کر مخبری نہیں کیا کر جس کی رگوں میں علی کی مودت باپ کے خون اور ماں کے دودھ کی طرح رقص کر رہی ہے وہ دونوں بازو بلند کر کے کلیجے کی پوری طاقت کے ساتھ ایسے نہیں بوزر مزاج بن کے کمبر طبیعت بن کے بہلول شریعت بن کے سلمان حیثیت بن کے زبان کے ساتھ دل بولو علی موت علی موت علی موت علی نعرہ حیدری علی نے بلائے چھوٹ تُسے کی سمجھو ممبر پہ زبردستی چڑھ جان والو یہ لیریاں سی بیٹھیاں نے 39 دنوں تک خیبر جو نس جان میرے بھائی کے آخری مشرے پر میں قرآن کی ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں اللہ نے فرمایا یہودیوں تم سمجھتے ہو کہ تم خدا کے زیادہ چہیتے ہو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین اگر دعوی ایمان میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو قرآن نے بتایا جو موت سے بھاگے وہ یہودی ہوتا ہے اور جو 39 دن یہودیوں کے ڈر سے بھاگتا رہا ہو اس کا
بیان کی جاتی. اور میں اس فکر کے متعلق اپنے مضمون کے ذیل میں ایک فکر عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلے اس بات کو یاد رکھیے کہ شکاری جو کبوتر کو دانا پھینکتا ہے وہ کبوتر کا ہمدرد نہیں ہوتا. وہ جو دانا پھینکتا ہے وہ پھنسانے کے لیے پھینکتا ہے. اب پہلے تھوڑا سا دانا سنیے اور دو فکریں سنیے. جوان نے زنجیر اٹھائی اور تیز کروا کے خدا کی قسم خوشی دیکھا کرو ماتمی کے چہرے پر جب زنجیر ہوتی ہے اس کے پاس, حالانکہ اپنا خون نکالنا ہے اس میں. لوگ ایسے عید کی رات کپڑے سنبھال کے نہیں رکھتے. بولو جس کا ایمان ہو. محبت حسین میں جس رنگ کے اندر وہ زنجیر سنبھال کے رکھتا ہے. اچھا اب مولوی نے کیا کہا, کہاں جا رہے ہو؟ زنجیر مارنے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. یہ ماشاء اللہ جو ہے یہ دانا ہے. اے پتر کتنے کھلو کے تو زنجیر مارنی. جوان نے کہا چونکے یار کبھی تم نے یہ سوچا ہے یہ اتنا قیمتی خون امام حسین کے نام پر وہ گلیوں میں گر جائے گا؟ اب ماتمی ایسے چپ ہو گیا جیسے آپ ہو گئے. اس نے ہاں مولوی صاحب یہ تو گرے گا تو صحیح. اس نے کہا بھائی یہ بلڈ بینک میں دے, بوتلوں میں ڈال کے امام حسین کے نام پر, مولا زیادہ خوش ہوں گے. اچھا ادھر تو اللہ کرے یہ بیماری نہ آئی ہو, باقی جگہوں پہ لائنیں لگی ہوئی ہوتی. اس نے سوئی لگائی اور اس نے کہا یا حسین یا حسین یا حسین. بوتل بھری گئی, انہوں نے کہا یہ بلڈ بینک میں گیا. اچھی تجویز ہے. ایک تجویز میں بھی دیتا ہوں. محرم تو آتا ہے بعد میں, حج آتا ہے پہلے. پہلے مہربانی کرو حج کے 1.5 لاکھ روپے بیوہ کو دو, بکرے کے 10,000 روپے یتیم کو دو. اور جو ہے یا نہیں آپ حضرات, جب خواب کی تعبیر منانے سے پوری ہوتی ہے تو جو تعبیر کی تعبیر ماتم حسین ابن علی ہو شرف نشانی ہے, یہ نشان منزل ہے. اس نے بیٹے کی لاش پہ آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی, پٹی آ گئی تھی اس کی آنکھ پر, لیکن حسین اس عظیم مینار فطرت کا نام ہے. زمزم سے کعبہ بنانا آسان ہے, خون سے کربلا تعمیر کرنا مشکل.